ہر میدان میں حضرت مفتی صاحب صف اول میں رہے، قوم کی قیادت کی، قوم کو وحدت کی طرف دعوت دی۔ پاکستان بننے کے بعد جب یہ نعرہ زیادہ شدت سے سامنے آیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اب پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا نظام آنا چاہیے، اس وقت کے حکمرانوں نے کہا کہ ہم نظام تو دینا چاہتے ہیں لیکن وہ نظام کس مذہبی جماعت کا ہونا چاہیے؟ یہاں تو مختلف مکاتب فکر ہیں، دیوبندی کی صورت میں، بریلوی کی صورت میں، شیعہ کی صورت میں، اہل حدیث کی صورت میں۔ پہلے تو یہ مکاتب فکر اکٹھے ہو جائیں، ایک بات کریں، تب ہم ان کی بات سنیں گے۔ مفکر اسلام مولانا مفتی محمود اور ہمارے دیگر اکابر نے سمجھ لیا کہ یہ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں، غلط فہمی میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے اکابر نے تمام مکاتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا اور مسلسل اجلاسات کیے، 22 نکات ترتیب دینے میں کامیاب ہوئے۔ 22 نکات ترتیب دینے کے بعد تمام مکاتب فکر نے ان پر دستخط کیے، حکمرانوں کو پیش کیا گیا، لیکن حکمرانوں نے تو کرنا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے تاخیری حربے استعمال کیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مفکر اسلام ہمیشہ مذہبی طبقوں کو اور تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے دیکھا پھر قومی اتحاد کی تشکیل ہوئی، قومی اتحاد سے قبل ختم نبوت کی تحریک چلی 1974 میں۔ 1974 میں بھی مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ نے تمام دینی مکاتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا اور تحریک چلائی۔ حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ تحریک ختم نبوت کے امیر بنے، گلی کوچوں میں، سڑکوں پہ جلسے اور مظاہرے، اور پارلیمنٹ کے اندر حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ اور ان کے رفقائے کار مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا عبدالحق، مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، یہ سارے مفتی محمود کے بازو بن کر ختم نبوت کے ان منکرین کو مجبور کیا، بھٹو صاحب کو مجبور کیا گیا کہ ان کو پارلیمنٹ میں بلائے اور پارلیمنٹ کے سامنے وہ بیان دیں۔ چنانچہ ان حضرات کا مطالبہ منظور کیا گیا
قادیانی نمائندوں کو پارلیمنٹ میں بلایا گیا، بحث ہوئی، طویل بحث ہوئی، اور حضرت مفتی صاحب نے قادیانی کو کفر کو دلائل و براہین سے ثابت کر کے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا۔ اس کے ساتھ ساتھ قومی اتحاد کی تحریک چلی، اس کی قیادت بھی حضرت مفتی صاحب کر رہے تھے۔ تو مفتی صاحب نے اپنے دور میں جہاں بڑے بڑے سیاسی مارکے سر کیے، وہاں ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل کروایا، اور بہت سارے آئینی مسائل اور آئین میں ہمارے عقائد و نظریات کو، مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو تحفظ فراہم کروایا۔ یہ سارے کارنامے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ۔ آج جمعیت علماء اسلام حضرت مفتی صاحب کی اس مشن پر کاربند ہے، اور قائد جمعیت رہبر امت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں اس مشن پر کاربند ہوتے ہوئے گامزن ہیں اور قدم آگے بڑھا رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آنے والے 2018 کے انتخابات میں ایک بڑی قوت کے ساتھ جمعیت علماء اسلام انتخابات میں جیت کر سامنے آئے گی۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ متحدہ مجلس عمل کا قیام عمل میں آ چکا ہے، اور انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے بھی ہمیں تقویت مل رہی ہے اور تقویت ملے گی، اور انشاءاللہ برسر اقتدار آ کر اس ملک کی، اس قوم کی صحیح معنوں میں خدمت کریں گے، اور اس ملک کو ایک اسلامی اور فلاحی ریاست بنائیں گے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے 70 سال کا طویل سفر کیا ہے، 70 سال کا، لیکن ہم قیام پاکستان کے بنیادی مقاصد کے حصول میں ناکام رہے ہیں، اور وہ اس لیے رہے ہیں کہ برسر اقتدار ایسے لوگ آئے، ایسی جماعتیں آئیں جن کا قیام پاکستان کے بنیادی مقاصد سے تعلق ہی نہیں تھا، اور آج بھی کوئی ایسے ہی لوگ برسر اقتدار ہیں۔ سود کا نظام ہمارے ملک میں جاری ہے، جسے اللہ نے کہا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمارے حکمرانوں نے پوری قوم کو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کروا رہے ہیں، اور سودی نظام کو ملکی معیشت کا لازمی جزء قرار دے کے، لازمی حصہ قرار دے کے اس پر عمل پیرا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، لگتا نہیں کہ ہمارے ذمہ دار اس ملک کی بہتری کے لیے فیصلے کر رہے ہیں یا اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے فیصلے کر رہے ہیں۔ کہنے کو تو پارلیمنٹ سپریم ہے، لیکن پارلیمنٹ کی فیصلوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ تین ادارے ہیں، مقننہ ہے، عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے۔ مقننہ قانون سازی کرتا ہے، آئین سازی کرتی ہے، اور آئین سازی کرنے کے بعد، قانون پاس کرنے کے بعد پھر یہ عدلیہ کا کام ہے کہ ان قوانین کے روشنی میں وہ فیصلے صادر کریں۔ آگے انتظامیہ کا کام ہے کہ ان فیصلوں پر فوری طور پر عمل درآمد کروائے۔ یہاں سارا معاملہ الٹ ہو رہا ہے، پارلیمنٹ کے فیصلوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے،
پارلیمنٹ کے فیصلوں کی تضحیق کی جا رہی ہے، تذلیل کی جا رہی ہے، تو پھر یہ ملک کا سسٹم چلے گا کیسے؟ جمعیت علماء اسلام ایسے فیصلوں کو گہرائی کے ساتھ دیکھ رہی ہے کہ کیا ایسے فیصلوں کے جو اثرات ہیں وہ ملک کے مستقبل پہ کیا مرتب ہو سکتے ہیں۔ بہرکیف میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ہم سب قائد جمعیت رہبر امت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو سننے کے لیے یہاں جمع ہے۔ مفتی محمود کا فکر اور ان کی جو سوچ تھی، اس سوچ کو ہم لے کر آگے چلیں اور اس ملک اور قوم کی خدمت کریں اور آگے بڑھیں اور اس قوم کے اندر وحدت پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں۔ سب سے پہلے اپنے تنظیمی معاملات، اپنے اندر جو ایک فکری وحدت ہے وہ پیدا کریں، اور اسی طرح جو ہمارا اپنا مکتب فکر ہے ان کے اندر وحدت پیدا کریں۔ پھر تمام مکاتب فکر اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کے لیے آگے بڑھیں تاکہ ایک قوت بن کر آگے چل کر اس ملک کی خدمت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔